حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک عابد جس کا نام جریج تھا، اس نے عبادت کے لیے ایک عبادت خانہ تعمیر کیا ہوا تھا۔ ایک دن وہ نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کی والدہ نے آ کر اس کو آواز دی، اے جریج مجھ سے کلام کرو، مگر جریج نماز پڑھتا رہا اور دل ہی دل میں سوچا کہ اے اللہ، ایک طرف میری ماں اور دوسری طرف تیری نماز ہے، اب میں کیا کروں؟ نماز پڑھتا رہوں یا والدہ کی بات سنوں؟ پھر وہ نماز میں مصروف رہا۔ والدہ نے جب دیکھا کہ جریج نماز میں لگا ہے، میری طرف توجہ نہیں دے رہا، تو وہ چلی گئی۔ جب دوسرا دن ہوا، وہ پھر آئیں، اتفاق سے اب بھی وہی معاملہ بنا تو وہ لوٹ گئیں۔ تیسرے دن جب وہ آئیں تو اب بھی جریج نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے آواز دے کر بلایا، مگر جریج متوجہ نہ ہوا اور ناراض ہو کر چلی گئی، اور غصے میں آ کر بد دعا دے دی کہ اے جریج، تمہیں اس وقت تک موت نہ آئے جب تک تم کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لو۔ اس کی دعا قبول ہو گئی۔ اس کی تعمیل یوں ہوئی کہ ایک دن جریج عبادت میں مصروف تھا کہ ان کی قوم میں سے ایک بری عورت اس کے پاس آئی اور اپنے ساتھ بدکاری کروانے کا جریج سے کہا، مگر اس نے انکار کر دیا۔ وہ چلی گئیں۔ ایک چرواہے سے جا کر اپنی خواہش کی تکمیل کروا لی، جس سے وہ حاملہ ہو گئیں۔ تو پھر جب اس نے بچہ جنا تو قوم نے پوچھا کہ یہ کس کا ہے؟ اس نے جریج کا نام لگا دیا۔ لوگوں نے غصے میں آ کر اس عابد کو بہت مارا اور اس کا عبادت خانہ بھی گرا دیا۔ جریج نے پوچھا، بھائیوں کیا بات ہے، تم مجھے کیوں مار رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ تم نے اس عورت کے ساتھ بدفعلی کی ہے اور اس نے بچہ جنا ہے۔ جریج نے کہا، اس بچے کو میرے پاس لاؤ۔ لوگ لے آئے۔ جریج نے اللہ سے دعا کی اور پھر اس بچے کے پیٹ کو ہاتھ سے ٹھونکا اور پوچھا، یا غلام، اے بچے، من ابو کا، تیرا باپ کون ہے؟ اللہ نے اس بچے کو قوت گویائی بخشی۔ وہ بولا، ابی فلان الرائی، میرا باپ فلاں بکریوں کا چرواہا ہے۔ جریج کی یہ کرامت دیکھ کر لوگ بہت شرمندہ ہوئے اور جریج سے معافی مانگی۔ پھر دریافت کیا کہ اب بتاؤ، تمہارا معبود خانہ یعنی عبادت خانہ سونے کا بنائیں یا چاندی کا بنا دیں؟ اس نے کہا، نہیں، بس مٹی کا ہی بنا دو۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے اور ان کی بد دعا سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ یہ بھی یاد رہے کہ اگر والدین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کا کہیں تو پھر ان کی نافرمانی جائز ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور اس طرح کی مزید اسلامک ہسٹوریکل ویڈیوز دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اپنے احباب، دوستوں اور کانٹیکٹس کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔